السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ بے شک چلنے پھرنے والوں میں سے شر بدترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ دواب، یہ دابتن کی جمع ہے۔ اس سے مراد ہر وہ چیز جو زمین پر زندہ رہتی ہے اور جس کا زندگی اور موت سے تعلق ہے۔ تو یہاں انسان کو اس میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ تو جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، سب میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ان کی ایک بہت بڑی اور بھی علامت، تیسری علامت یہ بتائی گئی کہ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، کہ وہ لوگ جو جن سے عہد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم ینقضون پھر وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو ہر مرتبہ، فی کل مرہ، وہم لا یتقون اور وہ پرہیزگاری نہیں کرتے۔ یعنی یہ ان کی بڑی بڑی 4 علامتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ کفر کرتے ہیں، نمبر 2 ایمان نہیں لاتے، نمبر 3 عہد توڑ دیتے ہیں، اور چوتھی کہ ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ تو اس سے مراد مفسرین کے نزدیک میثاق مدینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے حالات دیگر گوں تھے، پریشان حالات تھے۔ یہ لوگ اوس اور خزرج اور دوسرے قبائل آپس میں بہت لمبی لمبی جنگیں لڑتے تھے، جن کی وجہ سے ان کے گھروں میں بے شمار یتیم بھی موجود تھے۔ تو ان کو لڑانے والے اور ان کے ساتھ لڑنے والے سب سے بڑے یہودی ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد کے جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ میثاق کیا، وعدہ کیا، اور وہ میثاق جو تھا میثاق مدینہ کہلایا، جس کی کچھ شکیں تھیں، شرائط تھیں اس کی، کہ پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اور یہود آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو مسلمان یہودیوں کے اور یہودی مسلمان کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ یہودی اپنے جھگڑے وغیرہ میں اپنی شریعت کے پابند ہوں گے۔ اگر یہ مسلمانوں کے مطابق فیصلہ کروانا چاہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فیصلہ کر دیں گے۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ قریش مکہ کے خلاف یہ لوگ یعنی جو قریش مکہ ہیں مسلمانوں کے خلاف یہودی ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اور پانچویں شرط یہ تھی کہ کوئی بھی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا، یعنی جن کے ساتھ انہوں نے قسمیہ معاہدہ کیا ہوا ہے ان کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی جرم نہیں کرے گا۔ اس کی ایک چھٹی شرط یہ تھی کہ یہ تمام شرکاء یعنی جتنے بھی قبیلے اس معاہدے میں شامل ہوں گے وہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ تو خون اور ہنگامہ آرائی نہیں کریں گے۔ اور ساتویں شرط یہ تھی کہ اگر ان تمام فرقوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یعنی ایسے جھگڑے کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا۔ تو ان لوگوں نے بہت سی اس کی خلاف ورزیاں کی، گاہے بگاہے کرتے ہی رہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کا ساتھ بھی دیا، مسلمانوں کے قبیلے جو تھے اوس اور خزرج جن کو آپس میں لڑانے کی کوشش بھی کی۔ ان کی بعض اوقات ان کے جو منافق تھے یہ مسلمان عورتوں کو بھی تنگ کرتے تھے۔ اور تفاسیر میں نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات نظر آتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس معاہدے کو خراب کر دیا اور اس کو پورا نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کے معاہدے کو توڑتے ہیں اب ان کا بدلہ کیا ہے؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، پس اگر
تثقفنہم پالیں آپ ان کو فی الحرب جنگ میں، یعنی اگر یہ کھلا حملہ آپ پر کر دیں، فشرد بہم پس بھگا دو ان کے ساتھ ان کے پچھلوں کو، لعلہم یذکرون تاکہ یہ نصیحت پکڑیں۔ یہ شرد کا لفظ، یہ اس کا مادہ اور اس کا مصدر تشرید ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے بکھیر دینا، منتشر کر دینا، یعنی ان لوگوں کو بھگا دیجئے، ان کو منتشر کر دیجئے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ ان کے پچھلے جو ہیں وہ ڈر جائیں اور وہ حملہ کرنے کی جرت نہ کریں۔ اس کو پھر پڑھتے ہیں، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ بس اگر پالیں آپ ان کو لڑائی میں، بس بھگا دو ان کے ساتھ ان کے پچھلوں کو، لعلہم یذکرون تاکہ وہ بھی نصیحت پکڑیں، یعنی وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ اور اگر آپ ڈریں کسی قوم کی خیانت سے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ بس پھینک دو ان کی طرف ان کے عہد کو، عَلَى سَوَاءٍ برابری پر، ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ یعنی مسلمانوں کو عہد کی پابندی کی تاکید کی گئی، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر فریق ثانی تمہارے عہد کو توڑے یا اس کی کوئی خلاف ورزی کرے تو تم بھی اس عہد کو ختم کر سکتے ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنی اس مخالف قوم کو یا اس قبیلے کو اطلاع دے دو، ان کو پیغام بھیج دو کہ تمہاری فلاں غلطی کی وجہ سے ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کر لیں اور مسلمانوں کے خلاف کھلا حملہ کر دیں تو پھر ان کے ساتھ ان کو اطلاع دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ پھر بغیر اطلاع کے ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کی تیاری انتہائی رازداری کے ساتھ کی اور یکدم ان کے اوپر حملہ کر کے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو عہد کی پابندی کا کہا گیا ہے اور اسے پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے، اور عہد کی خلاف ورزی کرنے والا شخص یہ منافق ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو علامات نبی علیہ السلام کی حدیث میں بتائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ لیکن اگر کافر اس کے خلاف کارروائی کرے تو پھر مسلمان کو ذلت کی زندگی گزارنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ وہ عزت کے ساتھ رہے اور اپنے دشمن کے اوپر پورا وار کرے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، سبقوا کہ وہ سبقت لے جائیں گے، اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وعدے ہیں ان سے بچ جائیں گے، آگے نکل جائیں گے۔ انہم لا یعجزون بے شک وہ عاجز نہیں کر سکیں گے، یعنی کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم اپنے زور بازو سے مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے اور دنیا کو ختم کر ڈالیں گے، نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پوری مدد ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم اور اگر تم وَأَعِدُّوا اور تیار کرو تم ان کے لیے مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ جتنی بھی تم طاقت رکھو، من قوتٍ قوت تیار کرو، یعنی ان کے خلاف اسلحہ تیار کرو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور گھوڑے باندھنے سے بھی اپنی قوت تیار کرو، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تم ڈراتے ہو اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کو بھی، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے سوا، لا تعلمونہم تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم
اور تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا تمہیں، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں مسلمانوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ کافر اللہ کی سزا سے بچ کر نہیں جا سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ تلقین کی ہے کہ تم صرف اللہ کی مدد پر توکل نہ رکھو، بلکہ کوشش کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یعنی توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے، بلکہ صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں گھر بیٹھا ہوں، جو رزق میری قسمت میں ہے وہ آ ہی جائے گا، نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ اسباب اختیار کرو، ایسے ہی دشمن سے بچنے کے اسباب اختیار کرو، اسلحہ بناؤ، جنگ لڑو، اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور مدد کی پوری امید رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد ہی کرتا ہے۔ تو فرمایا یہاں کہ ان کے ساتھ جو جنگ لڑنی ہے اس کے لیے قوت بھی تیار کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ خطبہ کے دوران یہ آیت پڑھی تو آپ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ قوت جو ہے اس سے مراد تیر اندازی ہے۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ لفظ دہرایا کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے، قوت سے مراد نشانہ بازی ہے، نشانہ بازی ہے، یعنی نشانہ ٹھیک ہوگا تو پھر ہی کام آگے چلے گا۔ تو نشانہ سیکھنے کی ضرورت تو ہر دور میں ہے، چاہے تیر اور تلوار چلتا تھا یا اب گولی چلتی ہے، تو ہر صورت میں نشانہ بازی کی اور جو جنگی مہارت ہے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ جنگی مہارت حاصل کرنا اور اسلحہ تیار کرنا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ مر رباط الخیل، گھوڑے باندھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے لیے جو آلات جنگ ہیں وہ بھی تیار کیے جائیں، کہ مثلاً اب یہاں گھوڑوں کا ذکر ہے تو گھوڑوں سے قیامت تک انسان ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کہ کسی دور میں یعنی ان کو کہہ دیا جائے کہ اب گھوڑوں سے جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ اگرچہ آج کل ظاہری جنگ گھوڑوں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، لیکن پہاڑی علاقوں میں ابھی بھی پہاڑوں کے اوپر سامان لے کے جانے والے یہی جانور ہیں جن کے ذریعے سے سامان پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان سے کوئی بھی مجاہد مستغنی نہیں ہو سکتا، اور اس طرح سے یہ قیامت تک یہ آیت جو ہے اس پر عمل ہوتا رہے گا، یعنی یہ منسوخ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کے ساتھ، جنگی تیاریوں کے ساتھ اپنے دشمن کو ڈراؤ اور اللہ کے دشمن کو بھی ڈراؤ، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور دوسروں کو بھی ڈراؤ ان کے علاوہ۔ اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک وہ کفار ہیں جو منافق مسلمانوں کے پیچھے رہ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور بعض کے نزدیک صرف اس سے منافق مراد ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ جن اور شیاطین بھی ہیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ لڑتے ہیں۔ تو یہ اس کی ساری تفاسیر ہی ٹھیک ہیں۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ سے مراد یعنی یہ تمام لوگ ہی ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ فرمایا کہ تم ان کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، یعنی ان میں سے ہر کو کا اللہ کو علم ہے کہ وہ کون کون اور کہاں ہے۔ اور آگے پھر یہ ذکر کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جانے والی کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی، بلکہ وہ باعث اجر ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ یوفی الیکم، یعنی ایک تو دنیا میں فتح اور کامیابی کی صورت میں، پھر مال غنیمت کی صورت میں، پھر جو دنیا میں جنگ لڑنے والی اور فاتح قوم کی عزت ہوتی ہے اس صورت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر آخرت میں اس کا بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد پر خرچ کرنے والا اس کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں پالتا ہے اور وہ اس کو کھانا دانا سب کچھ دیتا ہے، تو اس کا کھانا، اس کا پینا، حتیٰ کہ اس کا پیشاب، اس کا گوبر تک اس کی نیکیوں میں تولا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گھوڑا مالک کی مرضی کے بغیر رسی چھڑا کر بھاگ جاتا ہے، یا وہ کسی ایسی جگہ سے کھانا پینا شروع کر دیتا ہے جہاں مالک نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا لیکن اس کی وجہ سے اس کو ٹھہرنا پڑا،
تو یہ سب چیزیں اس کی نیکیوں کے پلڑے میں تول دی جائیں گی، یعنی جتنی گھاس وہ کھائے گا یا جتنی وہ جگہ بھاگ کر جائے گا، یہ سب چیزیں اس کے نامہ اعمال میں تول دی جائیں گی۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایمان لانے کے بعد جتنے بھی عمل ہیں، ان میں سے جہاد یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن جب مد مقابل کافر ہوں، مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کے خلاف لڑنا حرام ہے، کفر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کا خون، ان کی جان، ان کی عزت، ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ کافروں کے خلاف جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ جھک جائیں صلح کے لیے، پس جھک جاؤ تم بھی صلح کے لیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کرو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کافر صلح کے لیے جھکیں اور ان کا جھکاؤ ایسا ہو کہ اس میں مسلمانوں کا نقصان یا ان کی تذلیل نہیں ہے، تو پھر مسلمان ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی مسلمان کو کوئی ایسا معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جس میں مسلمان قوم کی یا کسی ایک کی تذلیل ہو، بلکہ کافروں کے ساتھ جو معاہدے کیے جائیں گے ان میں مسلمانوں کے فائدے اور ان کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اور وتوکل علی اللہ، یعنی کافروں کے ساتھ ایسے معاہدے کر لینا یہ اللہ کے توکل سے باہر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی توکل کی ہی ایک علامت ہے اور یہ عقل مندی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور اگر آپ ایسی صورت میں عقل مندی سے کام نہ لیتے تو بہت بڑا فساد ہو جاتا اور مسلمانوں کی جو حکومت تھی یہ مضبوط نہ ہوتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کمال عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آتے ہی سب سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، اور اس طرح سے مسلمان ایک مضبوط اسٹیٹ بن گئے، ان کی حکومت زبردست اور مضبوط ہو گئی۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ ارادہ کریں أَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، بس بے شک آپ کو اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اگر معاہدہ کر لینے کے بعد یہ لوگ عہد کی خلاف ورزی کریں اور آپ کو، یعنی آپ سے مراد یہاں مسلمان ہیں، آج کے دور میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کافر دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو پھر اللہ ہی کافی ہے ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ جس نے قوت بخشی آپ کو بے نصر ہی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت عطا کی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد بھی کرے گا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ان کے، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ خرچ کرتے، انفقتا اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم نہیں محبت ڈال سکتے تھے آپ ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں الفت، محبت پیدا کی۔ بے شک وہ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے گرد صحابہ کرام کا جھمگٹا اور پھر ان کی جانثاری، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اپنا کوئی کردار اور کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کاملہ سے نوازا اور ان مسلمانوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ یعنی یہاں اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اور کسی کے دل میں محبت ڈالنا، کسی دوسرے کی ہمدردی پیدا کرنا، یہ بھی صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور آپ کی اچھی تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پسینہ تک سنبھال کے رکھتے تھے، آپ کے تھوک کو اپنے جسم پر مل لیتے تھے،
اور اس طرح کے بے شمار واقعات اس طرح کے آتے ہیں کہ صحابہ نے جانثاری کی مثالیں قائم کر دیں کہ جنگ احد میں بھی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں وہ عبرت کا سبب ہیں۔ اگر ان کو پڑھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حفاظت کی۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اضافہ کر دینا چاہیے کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کے نزدیک عزیز ہوتا ہے تو اتنی ہی اس کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ ہی کافی ہے اور وہ لوگ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنین میں سے۔ یعنی آپ اللہ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور مومنوں کو اپنا بازو سمجھیں، آپ ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کی خیرخواہی کریں، تو یہ آپ کے دست و بازو ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ان مومنین کے ساتھ محفوظ کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔